بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان۔ آج دنیا کی نظریں چین پر ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ چینی صدر کی امریکی صدر کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے اور چائنا میں یہ ملاقات ہو رہی ہے۔ ملاقات سے جب عام چیزیں نکلیں گی تو نیکسٹ ویلاگ میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے، لیکن ابھی تک جو ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ امریکی امید کر رہے ہیں کہ چین اپنا اثر رسوخ استعمال کرے گا ایران پر، تاکہ ایران کو ایک ڈیل کے لیے قائل کیا جا سکے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو فیس سیونگ چاہیے اور وہ ایک ایسی ڈیل چاہتے ہیں جس میں نیوکلیئر کے معاملات میں ایران بہت سارے قدم پیچھے چلا جائے اور آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ فیس سیونگ پاکستان تو فی الحال نہیں لے کر دے پایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی سالسی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کوئی سخت بات کر نہیں سکتا، اور ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے جو مانگتے ہیں وہ میدان جنگ میں نہیں لے پائے جو وہ ٹیبل پہ مانگ رہے ہیں، تو وہ ایک میکسیمس پوزیشن پہ ہیں۔ ہاں، چائنا کا یہ معاملہ ہے کہ چائنا ایران کے تیل کا خریدار ہے اور وہ پابندیوں کی پرواہ نہیں کرتا، تو ایران کی اکانومی کہیں نہ کہیں چائنا کے ساتھ جڑی ہے، اور چائنا نے بہت پیسہ ایران میں لگایا بھی ہے، جیسے کہ چابہار بندرگاہ ہے، وہاں پہ پیسہ لگایا۔ جو پاکستان سے سی پیک گزرا ہے، ایکچولی یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے چائنا کا، اور اس سلسلے میں چائنا نے جہاں پہ بہت سارے ممالک میں پیسہ لگایا، وہاں پہ چائنا نے اپنا پیسہ ایران میں بھی لگایا، لہذا ان کے سٹیکس ہیں، اور چائنا ایران کو وہ باتیں منوا سکتا ہے جو باتیں امریکہ یا پاکستان نہیں منوا سکتے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر ایران کمپرومائز نہیں کرے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ چائنا ان چیزوں کے لیے زیادہ دباؤ ڈالے گا۔ بہرحال ایک خبر آئی ہے اور اس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات سے پہلے ہی، یعنی جو پریزیڈنٹ شی کی ملاقات ہونی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، اس ملاقات سے پہلے ہی اس بات پر دونوں ملکوں کا اتفاق ہو گیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں سے کسی بھی ملک کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ٹول ٹیکس وصول کرے۔ اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے امریکی میڈیا میں، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی کی ملاقات سے پہلے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں مارکو روبیو امریکہ کی طرف سے تھے اور وانگ جی چائنا کی طرف سے تھے۔ تو یہ بڑی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے اور اس کی ایک بڑی خبر یہ بتائی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ تو جب ڈیولپمنٹس ہوں گی، اگلی خبریں آئیں گی، تبھی پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اب امریکہ اور چین میں جو اصل جنگ ہے وہ تجارت کی جنگ ہے، وہ وسائل کی جنگ ہے کہ کون کتنے زیادہ وسائل پہ کنٹرول کرتا ہے۔ مستقبل میں جو معاشی نقطہ نظر سے چیمپئن ہوگا یا سپر پاور ہوگا وہ کون ہوگا، اور دفاعی نقطہ نظر سے کس کس کے اتحاد کہاں پہ بننے جا رہے ہیں، اور دنیا میں کس کا اثر رسوخ کتنا رہتا ہے، کون کتنا منافع کماتا ہے اور کون کتنا اچھا سودا کرتا ہے۔ لیکن چائنا کو نا ایک بات کا بڑا فائدہ ہے، یہ چائنا نے بھی کیا، جاپان نے بھی کیا، اور کئی اور ممالک بھی کرتے ہیں۔ پاکستان اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ انڈیا اس چیز سے فائدہ اٹھاتے اٹھاتے دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی بن چکا ہے، بلکہ انڈیا اب جاپان کو بھی پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ انڈیا اتنی بڑی اکانومی کیسے بنا؟ دیکھیں، اس میں ایک ریزن ہے کہ وہاں پہ لیبر بہت سستی ہے۔ پاکستان میں بھی لیبر بہت سستی ہے، تو جہاں پہ آپ کو سستی لیبر مل جائے وہاں پہ آپ پروڈکشن کر کے پوری دنیا کو آپ مال دے سکتے ہیں۔ آپ کو صرف پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ ہماری بجلی مہنگی ہے، انڈیا میں بجلی اتنی مہنگی نہیں ہے۔ اچھا، چائنا میں یہ تینوں فیکٹر بڑے زبردست ہیں۔ ایک تو چائنا کی جو تجارتی پالیسی ہے وہ بڑی شاندار ہے، امیر ملک ہے۔ دوسرا، وہاں پہ لیبر سستی ہے، اور تیسرا، وہاں پہ کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے، یعنی بجلی وافر ملتی ہے اور سستی ملتی ہے۔ تو چین کے اندر جو ہے وہ کاسٹ آف پروڈکشن، یعنی جو پیداواری لاگت ہے چیزیں بنانے کی، وہ کم ہے، تو وہ کم پیسوں میں چیزیں بناتا ہے، تو امریکہ اور یورپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ دنیا کے بہت سارے اور ممالک بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امریکہ ایک الیکٹرک گاڑی بنا کر جب بھیجتا ہے یورپ میں، تو چین اتنے ہی پیسوں میں 2 گاڑیاں بھی بھیج سکتا ہے، کیونکہ چائنا کی بہت بلک میں پروڈکشن ہوتی ہے، لیبر سستی ہے، کاسٹ ان کو کم پڑتی ہے، اور چائنا نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے۔ لہٰذا چائنا کو اس بات کی ایک بڑھوتی، ایک فائدہ ہے اس کو کہ اس کے پاس سے کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے۔ اب اس کو روکنا کیسے ہے؟ وہ ٹیرف کے ذریعے سے روکتے ہیں امریکنز، یا ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، یا کوشش کی جاتی ہے کہ تجارتی خسارے کو کسی طرح کنٹرول کیا جائے، کیونکہ چین زیادہ چیزیں بنا کر دنیا کو بھیجتا ہے اور کم چیزیں دنیا سے لیتا ہے۔ چین دنیا سے را مٹیریل اٹھاتا ہے اور اس کو زبردست پروڈکٹ میں تبدیل کر کے کئی گنا اس کی ویلیو ایڈیشن کر کے وہ چیزیں دنیا کو بھیجتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو معاملات ہیں، میں ان کے اوپر ڈسکشن فیوچر میں بھی ہم کرتے رہیں گے، بڑی ڈیٹیل میں چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آبنائے ہرمز میں جو ایران کا دباؤ ہے وہ کافی حد تک اب کام کر رہا ہے۔ ایک طرف یورپی ممالک پہ اور دنیا کے دیگر کئی ممالک پہ اس بات کا دباؤ آیا کہ آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے ان ممالک کی اکانومیز پہ اثر پڑا ہے، اور امریکہ بھی آہستہ آہستہ اپنے اتحادیوں کو قائل کر رہا ہے۔ جو لیٹسٹ ایک خبر آئی ہے کہ اٹلی اور برطانیہ کو کچھ حد تک امریکہ نے قائل کیا ہے، وہ اپنے بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز کی جانب بھیج رہے ہیں، لیکن کسی بھی ملک نے ابھی تک ایران کے ساتھ جنگ لڑنے کی حامی نہیں بھری۔ کسی ملک نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ لڑ سکتا ہے یا ایران کے ساتھ جنگ لڑے گا۔ ایران جنگ کے دوران ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا
اور یہ دعویٰ نیتن یاہو کے آفس کی جانب سے سامنے آیا۔ نیتن یاہو جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، اس کے دفتر کی جانب سے ایک بیان سامنے آتا ہے کہ نیتن یاہو نے جنگ کے دوران یو اے ای کا سفر کیا تھا اور وہاں پہ یو اے ای کے حاکم سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ یو اے ای نے اس کی تصدیق نہیں کی بلکہ اس کی تردید کر دی ہے، جبکہ اسرائیلی میڈیا اور امریکن میڈیا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یو اے ای میں نیتن یاہو نے دورہ کیا اور یہ 26 یا 27 تاریخ کا دورہ ہے، اور باقاعدہ اس کے اندر جو فضائی سفر ہے اس کی تفصیلات بھی بتائی جا رہی ہیں کہ نیتن یاہو پہنچا یو اے ای میں اور اس نے جنگ کے دوران یو اے ای کا دورہ کیا اور وہاں حکام سے ملاقاتیں کی۔ اس کے اوپر نا ایران کا ایک سٹیٹمنٹ آیا۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو پہلے یہ چیزیں جانتے تھے اور ہم پہلے سے یہ باتیں کہہ رہے تھے۔ اب عراقچی اس پہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا آپ یہ دیکھیے۔ بی بی سی نے اس کو چھاپا، انہوں نے کہا جی عظیم ایرانی قوم کے ساتھ دشمنی ایک اہم کانہ جوا اور اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ناقابل معافی ہے، یہ عباس عراقچی نے کہا ہے۔ اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے متحدہ عرب امارات کے دورے کے حوالے سے جو خبر ہے اس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو نے اب کھل کر اس بات کا انکشاف کر دیا ہے جس سے ایران کے سیکیورٹی ادارے کافی عرصہ پہلے ہی قیادت کو آگاہ کر چکے تھے۔ عراقچی نے سخت لہجے میں اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا کہ عظیم ایرانی قوم کے ساتھ دشمنی ایک اہم کانہ جوا ہے اور اس راستے میں اسرائیل کے ساتھ تعاون اور گٹھ جوڑ ناقابل معافی ہے۔ ان کے اپنے بیان میں مزید کہنا تھا کہ جو عناصر اسرائیل کے ساتھ مل کر تفرقہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا، اور متحدہ عرب امارات اور خلیجی ممالک کے لیے ایک واضح پیغام سمجھا جا رہا ہے ان کا یہ سٹیٹمنٹ۔ بہرحال یو اے ای نے کہا جی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور کوئی دورہ نہیں ہوا، لیکن کیونکہ اب اسرائیلی وزیر اعظم کے آفس نے یہ بات کر دی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی تصدیق جو ہے وہ اب ایران بھی کر رہا ہے کہ ہمیں بھی اس بات کا پتا تھا، تو یو اے ای کی ایک تردید ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ بہرحال یو اے ای نے ایک اور کام کیا ہے، یہ ذرا تصویر آپ دیکھیں۔ یو اے ای نے یہ جنگلے لگا دیے ہیں اپنی آئل تنصیبات کے آس پاس، جو ان کی قیمتی جگہ ہے جہاں پہ اٹیک ہو سکتا ہے ڈرون کا۔ تو ایرانی ڈرون سے بچنے کے لیے یا چھوٹے ڈرونز کے حملوں سے بچنے کے لیے یو اے ای نے کیا کیا کہ وہ جنگلے لگا رہا ہے، جیسے باربیکیو والے جنگلے نہیں ہوتے، یہ اس قسم کے جنگلے لگا رہا ہے، جالیاں لگا رہا ہے اپنی تنصیبات کے ارد گرد۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا ڈرون آئے یا کوئی ڈرون آ کر اٹیک کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی آ کر تنصیبات کے اوپر گرنے کے وہ ان جالیوں کے ساتھ آ کر ٹکرائے، اور یہاں پہ جب دھماکہ ہو جائے گا تو پھر کم نقصان ہوگا ان تنصیبات کا جن کے ارد گرد یہ جالیاں لگائی جا رہی ہیں۔ تو یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز ابھی ہو رہی ہیں یو اے ای میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یو اے ای کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ دوبارہ لڑائی ہو سکتی ہے، اس بات کا آئیڈیا سعودی عرب کو بھی ہے، باقی ممالک کو بھی ہے، اور اب ایسی خبریں امریکن میڈیا میں اور دیگر جگہوں پہ آنا شروع ہو گئی ہیں جن کے مطابق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تقریباً تمام ہی گلف ممالک نے ایران کے خلاف اس لڑائی میں حصہ لیا، چاہے کسی نے ایران کی سرزمین پہ اٹیک کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ کسی نے ایرانی جو اثاثے ہیں ان پہ عراق میں اٹیک کر دیا، کسی نے کہیں اٹیک کر دیا، کسی نے ایران کے اندر ہی اٹیک کر دیا، کسی نے ایران کے جزیروں پہ اٹیک کر دیا۔ تو اب آہستہ آہستہ یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں اور ایران کے دعوے درست ثابت ہو رہے ہیں کہ خلیجی ممالک سے ان کے اوپر اٹیک کیے گئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایک اور بات کی، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ 4 بندے پکڑے ہیں کویت نے، یہ ایک کشتی میں جا رہے تھے، ان 4 بندوں کو گرفتار کیا اور یہ بتایا گیا کہ بو بیان کے جزیرے میں آنے کی کوشش میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ بندے جو ہے پاسداران انقلاب سے ان کا تعلق ہے اور یہ کارروائیاں ڈالنے کے لیے کویت میں آئے تھے۔ جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ کویتی فوج نے ہماری ایک کشتی کو قبضے میں لے کر 4 ایرانیوں کو گرفتار کر لیا، وہ بے گناہ ہیں۔ ایران نے کہا کہ انہیں فوراً رہا کیا جائے ورنہ رد عمل کی ہم سے توقع رکھیں کہ اس معاملے میں ہم شدید رد عمل دیں گے۔ جی ناظرین، اب پاکستان کی خبروں کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان میں تمغے امتیاز بانٹے گئے ہیں، صدارتی ایوارڈ دیے جاتے ہیں، تمغے بانٹے جاتے ہیں۔ ان تمغوں کی وہ حالت کر دی ہے پاکستان کے موجودہ رجیم نے، ایسے ایسے لوگوں کو تمغے دے دیے ہیں کہ کوئی بھی عزت دار آدمی آئندہ سوچے گا تمغہ لینے سے پہلے، یا کم سے کم وہ یہ دیکھے گا کہ اس تمغے کے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ یعنی جس قسم کے لوگوں کو یہ تمغے دے دیے، کچھ اچھے لوگوں کو بھی دیے گئے، ایسا نہیں کہ سارے برے لوگ ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو تمغے دیے گئے جنہوں نے زندگی میں کوئی کارنامہ ہی نہیں کیا، کوئی کام ہی نہیں کیا۔ یعنی ایسے بیوروکریٹس کو دیے گئے جنہوں نے فارم 47 جاری کیے تھے، ایسے لوگوں کو دیے گئے جنہوں نے عوام کے اوپر ظلم اور تشدد کیا ہے، ایسے صحافیوں کو تمغے دیے گئے جن کی کوئی صحافتی خدمات نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف پی ایم ایل این کا بیانیہ جو ہے اس کو اٹھا کر رکھتے ہیں یا وہ ٹاؤٹس کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ دھڑا دھڑ ان کے اندر جو ہے تمغے بانٹے گئے ہیں۔ ایک طرف تمغے بانٹے جا رہے ہیں، دوسری طرف ملک کے وسائل بھی بانٹے جا رہے ہیں۔ عام آدمی کے لیے اس ملک میں کچھ نہیں ہے، لیکن جو اشرافیہ ہے انہوں نے اپنے لیے کیا کچھ لے لیا۔ محمد عمیر ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بڑا زبردست ایک ڈیٹا جاری کیا ہے۔ اب ذرا آپ سارے قریب ہو جائیں اور اس ڈیٹا کو ذرا غور سے سنیں تاکہ آپ کے 14 طبق روشن ہو اور آپ کو پتا چلے کہ پاکستان کی موجودہ جو اشرافیہ ہے جنہیں پاکستان پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ عاصم منیر صاحب نے مسلط کیا ہے،
انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا کیا، ذرا یہ ڈیٹا آپ سنیے گا. میں صرف آپ کو پنجاب کی ایک صوبے کی مثال دے رہا ہوں جہاں کی وزیر اعلیٰ کہتی ہے میں تنخواہ نہیں لیتی. تو یہ آپ ذرا چیک کریں وہاں سے ڈیٹا. پنجاب میں وزراء، اسپیکر اور مشیران کی جو تنخواہیں ہیں ان کے حوالے سے یہ ڈیٹا میں آپ کو دے رہا ہوں. پہلے جو ہے ایک رکن پنجاب اسمبلی کی تنخواہ ہوتی تھی 76,000 روپے، اب وہ تنخواہ ہے 4 لاکھ روپے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اضافہ ہوا، 76,000 سے 4 لاکھ تک پہنچا دی، لگ بھگ 5 گنا 500% تک کا اضافہ ہوا. پنجاب کے صوبائی وزیر پہلے 1 لاکھ روپے لیتے تھے، اب 9,60,000 روپے لیتے ہیں، 10 گنا اضافہ ہو گیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی پہلے 1,25,000 روپے لیتے تھے اور اب 9,50,000 روپے لے رہے ہیں. ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ پہلے 1,20,000 روپے تھی اور اب 7,75,000 روپے ہے. پارلیمانی سیکرٹری کی تنخواہ پہلے 83,000 روپے ہوا کرتی تھی اور اب 4,51,000 روپے تک یہ تنخواہ پہنچ گئی ہے. مشیروں کی تنخواہ پہلے 1 لاکھ روپے ہوتی تھی، اب 6,65,000 روپے تک ایک مشیر کی تنخواہ پہنچا دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ کے اسپیشل اسسٹنٹ کی تنخواہ پہلے 1 لاکھ روپے تھی، اب 6,65,000 روپے تک پہنچا دی گئی ہے. پنجاب حکومت نے منسٹرز، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا لیو الاؤنس تنخواہ کے برابر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. چھٹی ہونے کے باوجود ان کو پوری تنخواہ دی جائے گی، اور یہ BBC پہ بھی، ایکسپریس نیوز پہ بھی یہ خبر چھپی ہے. اب آپ ناظرین اندازہ کریں کہ عام آدمی کو انہوں نے کیا دیا. کیا جب سے یہ لوگ آئے تب سے لے کر اب تک سرکاری ملازم کی تنخواہ 100% بھی بڑھی ہے؟ یہاں تو 500% سے لے کر 1,000% تک انہوں نے، یعنی 5 گنا سے 10 گنا انہوں نے اضافہ کر دیا. تو ایک عام آدمی جو ہے نا اس کو آدھا گنا بھی نہیں ملا، یعنی 50% بھی بڑھوتی اس کی نہیں ہوئی. جو تنخواہیں پچھلے دور میں تھیں اس کے ساتھ آپ موازنہ کر کے دیکھ لیں، انہوں نے ساری ریوڑیاں آپس میں بانٹی ہیں. عام آدمی کے لیے یہ پاکستان چھوڑا ہی نہیں انہوں نے، یہ اشرافیہ کا پاکستان بن گیا ہے. وہ دن رات لوٹ مار کر رہے ہیں. غریب آدمی کی تنخواہ بڑھانی ہوگی نا سرکاری ملازم کی، کہیں گے جی ہم IMF سے پوچھ کے بتائیں گے، IMF ہمیں اجازت دے گا. غریب کو سبسڈی یا سہولت دینی ہے جی IMF سے پوچھیں گے. اپنے جہاز یہ جب مرضی لیتے ہیں، گاڑیاں یہ جب مرضی لیتے ہیں، عیاشیاں یہ جب مرضی کرتے ہیں، بیرونی دورے جب مرضی کرتے ہیں، مہنگے ترین اللہ تللے خرچے جب مرضی کرتے ہیں، اپنی تنخواہیں جب مرضی بڑھا لیتے ہیں، انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں. اپنے ججوں کو بھی نواز رہے ہیں، اپنے بیوروکریٹس کو بھی نواز رہے ہیں اور اپنے سیاستدانوں کو بھی نواز رہے ہیں. سارے مل کر پاکستانیوں کا خون چوس رہے ہیں اور پاکستانیوں کو واپس کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سب سے زیادہ خون چوسا جاتا ہے ہمارے کسانوں کا. ذرا یہ ایک ڈیٹا اور آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کو آپ جا کے کنفرم کر سکتے ہیں. پاکستان میں جو ایک DAP کی بوری ہے نا، یہ کسان کو چاہیے ہوتی ہے نا کھاد کے طور پہ، DAP اور یوریا، یہ 2 چیزیں تو بہت زیادہ اس کو ضرورت ہوتی ہے، اسی سے اس کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے. اب انڈیا میں فی ایکڑ پیداوار جو ہے وہ پاکستان سے دگنی ہے، لگ بھگ دگنی نہیں ہے تو کافی زیادہ ہے. یعنی اگر پاکستان میں 40 من فی ایکڑ ہے تو وہاں پہ 70 من فی ایکڑ تک بھی پہنچ جاتی ہے. تو پاکستان میں جو ہے وہ DAP کتنے کی ہے؟ 13,000 سے 15,000 روپے کا ایک گٹو ہے، اس کا ایک بوری 13,000 سے 15,000 روپے کی ہے. جبکہ انڈیا میں کتنے کی ہے؟ یہ 1,350 روپے سے لے کر 1,400 روپے تک ہے. آپ اندازہ کیجئے کہاں پہ 13 سے 15,000 اور کہاں پہ بھارت میں 1,350 سے 1,400 روپے، 10 گنا کا فرق ہے. اور فاصلہ کتنا ہے؟ یہ ایک لکیر کا فاصلہ ہے. ادھر پنجاب انڈین ہے، ادھر پنجاب پاکستان کا ہے. ادھر انڈین کسان ہے، ادھر پاکستانی کسان ہے. ادھر حکومت جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ عوام نے بنائی ہوئی ہے. تو 10 گنا قیمتوں کا فرق ہے، 10 گنا قیمتوں کا فرق ہے وہاں پہ DAP کے اندر. اب ذرا آپ آ جائیں کہ یوریا کی قیمت میں، اور وہ انڈین روپے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کماتے بھی پھر انڈین روپے میں ہی ہے. یوریا کی قیمت جو ہے پاکستان میں 4,000 سے 5,000 کے بیچ میں رہتی ہے، یعنی بہت کم قیمت والی یوریا جو ہے وہ آپ کو 4,000 مل جاتی ہے. 4,800 4,500 5,000 یہاں تک یوریا کی قیمت جاتی ہے. اور انڈیا میں یوریا کی یہی والا یوریا جو ہے 300 روپے کا، اس کا اتنا ہی ویٹ ہے، اور 300 روپے میں آپ کو اس کی بوری مل جاتی ہے. کتنا فرق ہے. وہ اپنے کسانوں کو کیسے اوبلائج کر رہے ہیں اور ہم اپنے کسانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ سب آپ کے سامنے ہے. پہلے قسطوں میں بل جمع کروا دیتے تھے عام لوگ، اب وہ سہولت بھی میرے پاس اطلاع آئی ہے کہ واپس لی جا رہی ہے. لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے. پہلے کر دیتے تھے نا 2-3 مہینے کی قسطیں بنا دیتے تھے بل کی، جو آدمی ادا نہیں کر پاتا تھا. اب سخت احکامات دیے گئے، قسطیں نہیں بنانی، ان سے بل نکلواؤ سب سے، کیونکہ حکومت یہ جانتی ہے لوگوں کی کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے. اب اگر قسطیں کروائیں گے تو لوگ کبھی بھی یہ بل نہیں دے پائیں گے. تو پہلے 1 یا 2 مہینے کا بل اکٹھا بھی ہو جاتا تھا تو لوگ دے دیتے تھے کوئی چیز بیچ کے. اب لوگوں نے سارا کچھ ہی بیچ دیا، بیچارے کیا اپنا گھر ہی بیچیں گے؟ اب کیا بیچیں لوگ؟ اپنے بچے بیچ دیں، اپنے آپ کو بیچ دیں، اپنے گردے نکال کے بیچ دیں. تو یہ جو قیمتیں جس طرح انہوں نے بڑھائی ہیں یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، ایسا لگتا ہی نہیں تھا. اور یہ ان کو بڑھانی اس لیے پڑی کہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں تھا. عوام نے ان کو تسلیم نہیں کیا، یہ جعلی حکومت فوج نے ان کو بنا کر دے دی. یہ آ کر بیٹھ گئے، عوام نے کاروبار بند کر دیا، پیسے اکٹھے نہیں ہو رہے، حکومت کیسے چلائیں؟ تو پیسے اکٹھے کرنے کے لیے انہوں نے
عجیب و غریب قسم کے ٹیکسز لگا دیے جن کا بوجھ عام آدمی کے اوپر پڑ رہا ہے، پیسے یہ اکٹھے کر نہیں پا رہے۔ ناظرین، اقبال افریدی صاحب کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے، سارے پوچھ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے نے اسائلم کیوں لے لیا پاکستان سے باہر جا کے۔ یار یہ تو پوچھو کہ لوگوں کو پاکستان سے باہر جانا کیوں پڑتا ہے؟ میں کبھی نہیں آنا چاہتا تھا پاکستان سے باہر، میرا تو کبھی دل نہیں کرتا تھا۔